چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے یا خدا ایک سے زیادہ ہے۔ بھئی پہلے یہ تو طے کرو کہ خدا ہے بھی یا نہیں، یعنی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ پروردگار عالم ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ تو پورے قرآن مجید کو دیکھ ڈالیں، پورے قرآن مجید کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کسی مقام پر پروردگار عالم کے وجود کی کوئی دلیل نہیں دی کہ خدا ہے۔ یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے وجود کے لیے قرآن مجید میں کوئی دلیل فراہم نہیں فرمائی، البتہ تعجب موجود ہے، اور وہ تعجب کیا ہے کہ اف اللہ شکن فاطر السماوات والارض، بھائی تم اللہ کے وجود میں شک کر رہے ہو، ایسا اللہ جو آسمانوں کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی خالق ہے۔ یعنی تعجب کا اظہار کیا ہے، کوئی دلیل فراہم نہیں کی۔ تو دلیل فراہم نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ محنت سوارت ہو رہی ہے۔ بھائی انسان کی فطرت ہے اور انسان کی یہ جبلت ہے کہ اگر کوئی تخلیق اس کے سامنے پیش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اس کی فطرت اور جبلت پکار کر یہ کہے کہ یہ کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے، بنانے والا ہے۔ اب میں مثال دے دوں آپ کی خدمت میں، یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں 100 عدد قرآن مجید اپنے سر کے اوپر رکھ کر قسم کھاؤں کہ اس تسبیح کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو کیا کوئی میرا محترم سننے والا میری ان قسموں کو قبول کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج میں یہ بات راسخ ہے اور فطرت میں یہ بات راسخ ہے کہ اگر کوئی شے بنی ہے تو کوئی اس کا بنانے والا ہوگا۔ یہ مائکروفون میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اب میں قسمیں کھاتا رہوں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ یہ میز میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، میں قسم کھاؤں اور جتنی بھی دنیا میں مقدس چیزیں ہیں ان سب کی قسم کھاؤں کہ اس میز کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، آپ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں قسمیں کھا کے آپ سے یہ کہوں کہ اس کرسی کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، آپ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو بھائی جب تسبیح کا بنانے والا کوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے، تو اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تسبیح کا بنانے والا کوئی واقعاً ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو مجھے اس کا بنانے والا دکھلا دیں، اس تسبیح کے اندر اس بنانے والے کو دکھلا دیں۔ تو خالق ہمیشہ اپنی تخلیق سے باہر نظر آتا ہے، تخلیق کے اندر نظر نہیں آیا کرتا۔ اس اصول کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کریں۔ تو فطرت پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی تخلیق ہے تو پھر اس کا کوئی خالق یقیناً ہوگا۔ اسی فطرت انسانی کو بیدار کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا۔ بھئی یہ بڑی دقیق منزل تمہید ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میری محنت سوارت ہو جائے۔ میں مختلف مقامات سے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ نشانی کا تصور واضح ہو جائے۔ میں نے عرض کیا نا کہ خدا نے کوئی دلیل نہیں دی قرآن میں اپنے وجود پر، بلکہ تعجب کیا کہ تم آسمان و زمین کے خالق کا انکار کرتے ہو، یہ کہا، دلیل نہیں دی۔ لیکن اس کے باوجود نفسیات انسانی کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کو واضح کیا۔ مثلا سورہ نحل کے معنی شہد کی مکھی، اس سورہ نحل کی وہ آیت جس میں لفظ نحل استعمال ہوا، اس آیت کو ملاحظہ کریں۔ وَأَوْحَىٰ، دو مسلسل آیتیں ہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فصلوں کی سبولا رب کے ذلولا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اب آیتوں کے ترجمے ملاحظہ کیجیے گا. یہ دو مسلسل آیتیں ہیں سورہ نحل کی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی. اب وحی آ رہی ہے شہد کی مکھی پر. کیا وحی نازل کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن, کہ جا. اب شہد کی مکھی سے کہا جا رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے ان اتخذی من الجبال بیوتن, جا اور جانے کے بعد پہاڑوں میں اپنے گھر بنا. ومن الشجر, درختوں میں اپنے گھر بنا. ومما یعرشون, اور جو اونچی اونچی جگہ تجھے ملے ان اونچے اونچے مقامات پر جا کر اپنے گھر بنا. ثم, اب دیکھیے پروردگار حکم دے رہا ہے شہد کی مکھی کو, ثم کلی من کل الثمرات, اور دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جاتے ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر. میں پھر اس ٹکڑے کو آئے مبارکہ کے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک لفظ کا فورس بتلا سکوں. ثم کلی من کل الثمرات, کل جتنے بھی دنیا میں پھل اور جتنے بھی دنیا میں پھول پائے جاتے ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر, ان سب کو کھا. بھائی کل پر زور ہے. ثم کلی من کل الثمرات فصلوں کی سبولا رب کے ذللا, اور دیکھ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہ. یہ تھی جو شہد کی مکھی پر وہی نازل ہوئی کہ پہاڑوں پر, درختوں پر, اونچی جگہوں پر اپنے چھتے بنا, اور چھتے بنانے کے بعد دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جائیں, چاہے وہ زہریلے ہوں چاہے وہ نفع بخش ہوں, فرق نہیں ہے. کلی من کل الثمرات, جتنے قسم کے بھی پھل پائے جاتے ہیں ان سب کے عرق کو حاصل کر. فصلوں کی سبول رب کے ذللا, اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہ. اور اب کمنٹری دی قرآن مجید میں, یخرجو من بطونہا شرابن, اس کے پیٹ سے, اس کے بطن سے ایک مشروب خارج ہوتا ہے. فیہ شفاء للناس, جس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون, ہم نے اس شہد کی مکھی کے واقعے میں نشانی رکھی ہے صاحبان فکر کے لیے. اب یہ دو آیتیں مکمل ہو گئی. بھائی بہت توجہات مبذول رکھیے گا, اسے کہ وجود خدا کو پہلے ثابت ہونا ہے کہ بھائی خدا ہے یا نہیں, پھر بعد میں طے کریں گے کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اب میں اپنے سارے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے ان دو آیتوں میں وہ کون سی نشانی رکھی جو صاحبان فکر کو اپیل کرے, جس کی طرف صاحبان عقل متوجہ ہوں, جس کی طرف صاحبان تدبر اپنی توجہات کو مبذول کرے. وہ بات کیا ہے؟ تو بات کل اتنی ہے کہ شہد کی مکھی کو حکم دیا گیا ہے کہ کلی من کل الثمرات, جتنے بھی دنیا میں پودے پائے جاتے ہیں, پھل پائے جاتے ہیں, درخت پائے جاتے ہیں, ان سب سے عرق کو حاصل کر. شرط نہیں لگائی کہ جو اچھے ہوں ان سے عرق کو لے اور جو زہریلے ہوں ان سے عرق کو نہ لے, یہ شرط نہیں ہے. ہر ایک سے عرق کو حاصل کر, لیکن جو مشروب بنے, جو چیز بنے وہ شفا ہو پوری انسانیت کے لیے. تو اب بتلانا یہی تھا کہ مکھی کے پیٹ میں زہر کو شفا بنانے والا سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ نشانی تھی جو صاحبان فکر کو اور صاحبان عقل کو متوجہ کرنے کے لیے پروردگار نے سورہ نحل میں پیش کی. اور اب اسی سورہ نحل کی نشانی اب اس کے بعد, یعنی میں نے درمیان سے یہ آیت پڑھی, اب بات کی آیت پڑھ رہا ہوں بہت دور کی. علم یرو, دیکھے گا پھر لفظ آیت استعمال ہو رہا ہے, اور چونکہ پڑھے لکھے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور زمانہ بھی نزول قرآن کا زمانہ ہے, اس لیے متوجہ کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو آیت تھی نا, اس میں نشانی تھی ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون, نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے. کس کے لیے؟ صاحبان فکر کے لیے. سورہ نحل کے شروع میں کہا وما ذرأ لکم مختلفا الوانہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون. دیکھو زمین ایک, زمین کا رنگ ایک, یہ قرآن بول رہا ہے. زمین ایک, زمین کا رنگ ایک. جو پانی تم ڈال رہے ہو کھیتوں میں اور باغیچوں میں اس پانی کا رنگ ایک, لیکن جب بیل بوٹے نکلتے ہیں تو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں.
ان مختلف رنگوں میں انہیں پینٹ کرنے والا اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو یہ بیل بوٹے نشانی ہے اس مصور کے لیے جو انتہائی کمال کا مصور ہے اور انتہائی اعلیٰ بلندی تک جانے کے بعد تصویر کشی کرتا ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں واپس جاؤں گا، لیکن سنیں، تصویریں پینٹ کر رہا ہے وہ، لال رنگ کا پھول ہے، نیلے رنگ کا پھول ہے، پیلے رنگ کا پھول ہے، مصور ہے نا، تصویریں بنا رہا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، خدا کی قسم یہ جملہ کہنے کا حق فقط اور فقط اللہ کو ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہہ نہیں سکتا جو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، یخلقکم. اب دیکھیے گا وجود پر اشارہ آ رہا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. بھائی سنو، تمہارا اللہ کون ہے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں خلق کرتا ہے، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں خلق کرتا ہے. خلقا من بعد خلق، اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف تمہیں منتقل کرتا ہے. فی ظلمات ثلاث، اور یہ جو تخلیق ہو رہی ہے نا ماؤں کے پیٹ میں، تو یہ روشنی میں نہیں ہو رہی ہے، 3 تاریکیوں کے پردوں میں ہو رہی ہے. تو سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، بھائی میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس منزل پر اپنے سارے محترم سننے والوں کی. سورہ زمر میں فرمایا کہ ہم ماؤں کے ارحام میں خلق کرتے ہیں اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ 3 تاریکیوں کے اندر ہوتی ہے، روشنی میں نہیں ہوتی. اور اب سورہ آل عمران میں ارشاد کیا، تیسرا سورہ 7ویں آیت، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے ویسی تصویر بناتا ہے. اشارے آ رہے ہیں وجود خدا پر. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے. اب تصویر پہ زور ہے، ان آیتوں میں تصویر پہ زور ہے جو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تصویر کشی کرتا ہے اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے، جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے ویسی تصویر بناتا ہے تمہاری ماؤں کے ارحام میں. یہ تھی سورہ آل عمران. اور اب سورہ مومن قرآن مجید کا 40واں سورہ اور چھوٹی سی آیت، صورکم فاحسن صورکم. بھائی سنو، اللہ نے تمہاری ماؤں کے ارحام میں تمہاری تصویر بنائی، اور جو بہترین تصویر ممکن تھی نا وہ بنائی، خراب تصویر تمہاری نہیں بنائی. تو سورہ زمر تاریکی میں بنائی، بھائی توجہ رہے، سورہ زمر تاریکی میں بنائی. سورہ آل عمران تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تصویر بنائی، جیسی مرضی تھی ویسی بنائی. سورہ مومن 40واں سورہ جو تصویر بہترین اچھی ہو سکتی تھی، بہترین ممکن تصویر وہ بنائی. اور اب سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، وہ خلق کرنے والا ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور وہ تصویر بنانے والا ہے. اب یہاں پر میں اپنے سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں، بھئی یہ تصویر پر اتنا زور کیوں ہے کہ ہم تمہاری ماؤں کے ارحام میں تصویر بناتے ہیں، ہم بہترین تصویر بناتے ہیں، ہم مصور ہیں، ہم نے تاریکی میں تصویر بنائی. تو اب مجھے جملہ عرض کرنے کی اجازت ہے کہ بھئی یہی سے تو وجود خدا ثابت ہوتا ہے. میرا کون سا ایسا محترم سننے والا ہے جس کے گھر میں تصویر نہ ہو، زینت کے لیے یا آرائش کے لیے؟ بھئی پینٹنگ لگائی جاتی ہے نا ڈیکوریشن کے لیے ہر گھر میں. تو تصویر بنانے والے کے لیے شرط یہ کہ کوئی جگہ ہو جہاں بیٹھ کے بنائے، کوئی کینوس ہو جس کے اوپر تصویر کو پینٹ کرے، روشنی ہو تاکہ تصویر پینٹ ہو سکے، اندھیرے میں نہیں ہو سکتی. تو یہ تمہارے مصوروں کی شرطیں ہیں کہ اندھیرا نہ ہو، روشنی ہو، جگہ ہو، کینوس ہو. اور وہ مصور ایسا ہے کہ وہ روشنی میں نہیں تصویر بناتا، ماؤں کے ارحام کی تاریکی میں بناتا ہے، کسی جگہ میں بیٹھ کے نہیں بناتا، اس تنگ مقام پر تصویر بنتی ہے. اور عجیب و غریب مرحلہ فکر یہ کہ تمہارا مصور کینوس میں تصویر بناتا ہے اور وہ قطرہ آب پہ تصویر بناتا ہے. اور تمہارا مصور تصویر بنانے کے بعد اس میں جان نہیں ڈال سکتا، اور وہ مصور ایسا ہے کہ دماغ کو فکر بھی دیتا ہے، دل کو جذبہ بھی دیتا ہے، اور جسم کو روح بھی عطا کرتا ہے. اب مصور سمجھ میں آ گیا؟ بھائی وجود خدا سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں تاکہ یہ جو قرآن مجید کا اصرار ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے کہ تصویر پر اتنا اصرار کیوں ہے.
ہم مصور ہیں، کہہ رہا ہے پروردگار، ہم مصور ہیں، ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنائی، ہم نے تمہاری جو بہترین ممکن تصویریں تھیں وہ تمہیں عطا کی، ہم 3 تاریخیوں کے پردے میں تمہاری تصویریں بناتے ہیں. تو تصویر پہ اتنا زور کیوں ہے؟ تو عزیزو، تصویر پر زور اس لیے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ 4 چیزوں سے اس پینٹنگ کو اور اس تصویر کو بچائیں. بھائی، ہوا کی گزرگاہ پہ نہ رکھیں، ورنہ ہوا جب چلے گی تو رنگ دھندلے ہو جائیں گے. پانی سے بچائیں ورنہ تصویر ختم ہو جائے گی. آگ میں نہ ڈالیں ورنہ تصویر جل جائے گی. مٹی صاف کرتے رہیں ورنہ تصویر دھندلی ہو جائے گی. تو تصویر کے 4 ہی دشمن ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور وہ مصور ایسا ہے کہ انہی 4 سے یہ تصویریں بناتا ہے. اب اس کی تصویر کشی سمجھ میں آئی کہ وہ مصور کیسا ہے؟ تو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پانی کا مزاج ایک، پانی کا رنگ ایک، مٹی کا رنگ ایک، لیکن جب بیل بوٹے نکلے تو مختلف رنگوں کا نکلے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہے صاحبان ذکر کے لیے. شہد کی مکھی میں نشانی تھی صاحبان فکر کے لیے. اب کبھی اگر موقع ہوگا تو عرض کروں گا کہ یہ لفظوں میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے. کوئی نشانی صاحبان فکر کے لیے ہے، کوئی نشانی صاحبان ذکر کے لیے ہے. اور اب تیسری نشانی: الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. جانا ہے توحید تک، لیکن پہلے طے تو ہو جائے کہ وہ ہے بھی یا نہیں. جانا ہے توحید تک. الم یروا، بھائی دیکھیں پوری انسانیت کو مخاطب کیا. الم یروا الی الطیر، یہ کیا ہو گیا ان انسانوں کو؟ یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ پرندے جو فضاؤں میں پر کو پھیلائے ہوئے چل رہے ہیں نا، ان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہ یہ کس طریقے سے آسمان کی فضاؤں میں رکے ہوئے ہیں، یہ زمین پر ٹپک کے گر کیوں نہیں جاتے؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں فضا میں کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اب 1500 سال پہلے جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت گریویٹی کی تھیوری نہیں تھی. نظریہ کشش ارض اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا کہ زمین کھینچ لیتی ہے. کچھ صدیاں پہلے، کچھ برس پہلے ایک سائنسداں نے ایک سیب کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب زمین پر کیوں گرا، یہ سیب آسمان میں اڑ کیوں نہیں گیا. اور پھر جب اس نے تحقیق کی تو اسے اندازہ ہوا کہ زمین میں کشش پائی جاتی ہے اور وہ ہر شے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے نا. یہ تھی نظریہ کشش ارض. کتنے آسان لفظوں میں پروردگار نے کہا، بھائی توجہ رکھیے گا، کتنے آسان لفظوں میں کہا نظریہ کشش ارض کو، اور کس طریقے سے متوجہ کیا کہ بھائی ہر شے کا مزاج یہ ہے. اب میں یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے، اسے اگر میں فضا میں اچھالوں، پھینکوں، تو جتنی دیر تک میری فورس رہے گی، میرے پھینکنے کی فورس، اس وقت تک یہ فضا میں جاتی رہے گی، اور جہاں فورس ختم ہو جائے گی زمین سے کھینچ لے گی. یہ ہے طریقہ. اچھا، تو اب میں اپنے سارے سننے والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ جو فضاؤں میں رکے ہوئے پرندے ہیں، پر پھیلا کر چل رہے ہیں، کبھی جھپٹ رہے ہیں، کبھی پر پھیلا رہے ہیں، کبھی پر سمیٹ رہے ہیں، کبھی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی بلندیوں سے اتر رہے ہیں، گر نہیں رہے ہیں. تو نظریہ کشش ارض کو توڑ کر سوائے خالق ارض کے انہیں فضاؤں میں کوئی روک نہیں سکتا. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ہم نے فضاؤں میں پرندوں کے رکنے میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے. اب میں کیسے عرض کروں؟ شہد کی مکھی کی نشانی تھی صاحبان فکر کے لیے، بیل بوٹوں کے نکلنے کی نشانی تھی صاحبان ذکر کے لیے، اور فضاؤں میں کشش ارض کو توڑ کر، زمین کی کشش کو توڑ کر رکنے کی جو نشانی ہے وہ نہ صاحبان ذکر کے سامنے اللہ نے پیش کی، نہ صاحبان فکر کے سامنے اللہ نے پیش کی. یہ نشانی پیش کی صاحبان ایمان کے سامنے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ہم نے مومنوں کے لیے یہ نشانی بیان کی ہے. تو اگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسا نظر آ جائے جو کشش ارض کو توڑ کر فضاؤں میں بلند ہو تو وہ صاحبان ایمان ہی میں مل سکتا ہے، صاحبان ایمان کے دائرے سے باہر نہیں مل سکتا. تو یہ نشانی ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ پرندے فضا میں رکے ہوئے ہیں. اب نشانی دے دی شہد کی مکھی کی نشانی.
مختلف بیل بوٹوں کے نکلنے کی نشانی، فضاؤں میں پرندوں کے رکنے کی نشانی. اب یہ نشانیاں دے رہا ہے. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. اب اس سے زیادہ آیتیں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ضرورت تھی. اور دیکھیے یہ جملہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے اور آپ کے جملوں میں ایک مطلب ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیتوں میں ایک مطلب نہیں ہوتا. بات کسی اور موضوع پہ ہو رہی ہے اور اشارہ کہیں اور ہو رہا ہے. یعنی جیسے ابھی میں نے مثال پیش کی کہ گفتگو ہو رہی تھی نظریہ کشش عرض پر، اور نظریہ کشش عرض پر گفتگو کرتے کرتے پروردگار نے نشانی قرار دی صاحبان ایمان کے لیے، اور صاحبان ایمان کے لیے نشانی بنا کر بتلا دیا کہ کوئی تاریخ اسلام میں ایسا ہوگا جس کے پاؤں فضا میں بلند ہو جائیں گے. تو اب دیکھا آپ نے کہ ایک ڈائمنشن نہیں ہے. یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں نوجوان اور پڑھی لکھی نسل کے لیے کہ آیت کا ڈائمنشن کل ایک نہیں ہے کہ اگر وہ توحید پہ بولے تو فقط توحید پہ بولے، خدا معلوم کون سا لفظ کدھر چلا جائے. تو اب آیت مبارکہ دیکھیں، هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے اپنے آرڈر پہ مسخر رکھے. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کرنے کا عادی ہوں، ترجمہ پھر سنیں. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار، یہ 8ویں آیت ہے سورہ نحل کی. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا رات کو تمہارے لیے، والنہارا دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، والشمس. اب چونکہ فضیلت کا ایک رخ آ رہا ہے نا توحید میں، اس لیے میں نے چاہا کہ میں متوجہ کرتا ہوا ادھر جاؤں. چاند سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ، اور جو ستارے ہیں وہ اس کے امر پر مسخر ہیں، وہ تمہارے لیے مسخر نہیں ہیں. عجیب جملہ ہے نا. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. ہم نے اس میں نشانی رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے. غور کریں کہ جو بڑا ہے نا سورج وہ تمہارے لیے مسخر، چاند جو سے چھوٹا ہے وہ تمہارے لیے مسخر، اور ستارے فقط اس کے حکم پہ مسخر. تو پروردگار یہ بات کیا ہے کہ سورج چاند انسانوں کے لیے مسخر ہو جائے اور ستارے تیرے حکم کے تابع رہیں. تو بتلانا یہ تھا کہ اگر کبھی کسی دن کسی گھر پر ستارہ اتر کے آ جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول نے جانبداری میں اتار لیا. نہیں، وہ ہمارے حکم پر مسخر ہے. جہاں بھی اترے گا نمائندہ مرضی الہی بن کے اترے گا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.